آج میں آپ کو استغفار پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی اور اس طریقے سے ہم استغفار پڑھیں گے کہ ہمارے جو ہے 10 دن چند ہی دنوں میں ہماری زندگی میں چینجز آنے لگیں گے۔ تو کس طریقے سے ہم استغفار کریں گے، آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا جاننے کے لیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو جو ہے پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھیے، اپنی حفظ امان میں رکھیے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت والی زندگی عطا کریے، ہر بری گھڑی سے بچائے اور جو بھی آپ لوگ کی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سب حاجات پوری کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رزق کی بارش کر دیں، آمین ثم آمین۔ تو آج کا ولاگ جو ہے میرا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ میں کپڑے جو ہے یہاں پر پریس کر رہی ہوں اور میں نے جو ہے نا یہ میرے کپڑے جو ہے نا پچھلے سال کے جو کہ میں نے اب نکالے، اور میری عادت ہے کہ میں ہر چیز کی بہت زیادہ قدر کرتی ہوں۔ ہر انسان کو نا، چاہے آپ کا کپڑا ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو یا مطلب جاندار ہو یا بے جان ہو، انسان کو ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ نا ہر چیز کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہمیں ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میری ایک عادت ہے کہ میں کوئی بھی چیز ہو نا، جیسے یہ کپڑے آپ مثال کے طور پر جو میں پریس کر رہی ہوں، میرے پچھلے سال کا ہے جو کہ میں نے جو ہے پچھلی سردیوں میں پہنا، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے بالکل آپ کو ایسے لگے گا جیسے نیا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ میں کوئی بھی اگر چیز میں نے مہنگی لی ہے تو میں اس کی قدر کروں اور اس کے بعد جو ہے میں دوسرے کو کسی کو بھی دوں تو اسی طریقے سے چمکتی بھی دوں۔ پیچھے سے میرے بچوں کی اگر آواز آئے تو اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریے گا۔ تو خیر، آپ کے گھر میں اگر کھانا ایکسٹرا ہے تو دوسروں کو دے دیں، نہ کہ اس کو ضائع کریں۔ اگر کوئی چیز آپ کے گھر میں آپ کوئی پین وغیرہ بھی لاتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے یوز کریں کہ بعد میں جو ہے آپ کسی کو دیں تو کسی کے جو ہے نا، اگر کوئی لے تو آپ سے خوش ہو کر لے۔ تو ہر چیز کی نا قدر کیا کریں اپنی زندگی میں نا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جب شکر ادا کرتے ہیں نا تو ہم چیزوں کی قدر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، پتہ ہے ہمیں چاہے ہمارے شوہر لے کے آئے ہو، چاہے ہماری ساس لے کر آئی ہو، چاہے ہماری ماں لے کر آئی ہو، کوئی بھی لے کر آیا ہو، کسی کا بھی جو ہے نا پیسہ، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہم کوئی بھی چیز استعمال کرو تو یہ تو ہماری ساس لے کر آئی، ہمیں مطلب ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے نا، کیونکہ ہم اپنے پیسوں سے وہ چیز خرید کے نہیں لائے ہوتے۔ اور جب ہم اپنے پیسوں سے وہ چیز لیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گی اس کی قدر۔ جب ہم اپنے پیسے، اپنی محنت کا ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے نا، واقعی ہمارا اگر اتنے سے بھی اپنی محنت کے پیسے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میں کپڑے آپ کو اس لیے بھی تھوڑے بہت دکھا دیتی ہوں تاکہ کوئی بھی ڈیزائننگ اگر جو لوگوں کو پسند آتے ہیں ڈیزائننگ تو وہ اس طریقے سے جو ہے کروا سکتے ہیں۔ اور میں نے ولاگ کے سٹارٹ میں جیسے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گی استغفار آپ کس طریقے سے کریں گے آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے میری کہانی سے اور بھی جو ہے اتنے بڑے بڑے جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں، میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جو موٹیویٹ کرتے ہیں ہمیں، تو کچھ لوگ جو ہے استغفار پڑھنا شروع ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ابھی بھی جو ہے نا نہیں پتہ کہ استغفار ہمیں جو ہے کرنی چاہیے اور ہمارے جو ہے حالات بہتر جو ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ تو لوگ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خود توفیق دیتے ہیں کہ ہم استغفار کریں، اور استغفار ہم کس طریقے سے کریں یہ میں ساری باتیں آپ کو جو ہے بتاؤں گی کہ ہمیں کس طریقے سے استغفار کرنی چاہیے اور استغفار کی کیا موضوع ہیں اور استغفار کرنے سے ہماری زندگی جو ہے کیسے چینج ہو جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے جب ہم استغفار کرتے ہیں نا تو استغفار کے ساتھ ساتھ ہمیں درود ابراہیمی جو ہے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی جو ہے نا ایک تسبیح لازمی آپ پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ رہے تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ محمد کی تسبیح پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح پڑھ لیں۔ کوئی بھی چھوٹا درود شریف جو ہے آپ لازمی جو ہے روز پڑھیں ایک تسبیح۔ ویسے درود ابراہیمی ہمیں اول آخر جو ہے 7 بار جو ہے ضرور لگانا ہے، یا 3 بار آپ جو ہے استغفار میں لگا لیں، جیسے ہم 7000 بار استغفار پڑھتے ہیں۔ جو لوگ 7000 بار استغفار نہیں پڑھ سکتے وہ 3000 پڑھ لیں، 2000 پڑھ لیں۔ اور کچھ جو ہے میری سسٹر نے کہا تھا کہ ہم جو ہے استغفار جو ہے تھوڑا کر کے، جیسے ظہر میں، فجر میں، عصر میں، مغرب میں، اس طریقے سے کر کے جیسے 1000 بار یا 2000 بار کر کے پڑھ لیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے جو ہے نا اسلام، ہمارا مذہب بہت خوبصورت ہے، بہت آسان ہے، مشکل ہم نے خود بنایا ہے۔ میں جیسے آپ لوگوں کو ایک جو ہے سٹوری سناتی ہوں۔ میں جب چھوٹی تھی نا تو میں بہت زیادہ جو ہے نا ان چیزوں کو لے کے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں ہم گانے سنتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا، ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں نوچ لی جائیں گی۔ اور کیونکہ ایک میں نے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، وہ چھوٹی ایک کتاب ہمارے گھر میں آئی تھی اور وہ کنہوں نے نکالی تھی مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کتاب کے اندر اس طریقے سے ہمارے مذہب کو پیش کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ
تو محبت ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کو کے جلال کو یاد نہیں کرتی، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے نا، ہم کیوں اللہ پاک کے غصے کو یاد کریں، جب اللہ تعالیٰ محبت ہی محبت ہے، جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں بھی کتنی محبت کرتی ہے نا، تو 70 ماں کتنی، مطلب آپ 70 ماؤں کو لگا لیں، تو پھر ہم کیوں اللہ کے جلال کو یاد کریں نا، ہم اس کی رحمت کو یاد کیوں نہیں کریں۔ تو اس لیے جو ہے نا، جب میں نے وہ کتاب پڑھی تھی نا، تو اس میں اس طریقے سے ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ ہم جو ہے، میں اور میری سسٹر، ہم لوگ چھوٹے تھے، ہم لوگ کی اتنی ایج نہیں تھی، لیکن اس وقت جو ہے نا ایک اللہ پاک کا ایسا خوف بیٹھ گیا تھا کہ ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا، ہم اس طریقے سے کریں گے تو یہ ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم اگر گناہ جتنا بڑے سے بڑا ہم گناہ کرتے ہیں نا، اور اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں گڑ گڑا کے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ پاک ہمیں کیوں معاف نہیں کریں گے۔ ہمیں چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے ہمیں، لیکن دیکھیں زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہاں برے کام بھی ہوتے ہیں، اچھے کام بھی ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم فرشتہ نہیں ہیں، ہم کر لیتے ہیں، ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کنیکشن میں رہیں گے نا، تو ہم خود ہی ان چیزوں سے تھوڑا جو ہے نا آہستہ آہستہ دور ہوتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں اپنے بچوں کے اندر ہمیں اپنے اندر یہ خوف نہیں مٹانا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان چیزوں کی ایسے سزا دے گا، اور ہم اپنے بچوں کو اگر کچھ اسلام کے بارے میں سکھا رہے ہیں تو ہم اس طریقے سے بچوں کو سکھائیں کہ بچوں کے دل میں خوف بٹھا دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بتائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بتائیں۔ استغفار میں آپ لوگوں سے کیوں کہتی ہوں استغفار کریں، اپنی لائف کو چینج کریں، کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم دن بھر میں بہت گناہ کرتے ہیں، تو ہم استغفار کریں، اور استغفار کرنے سے جب اللہ پاک ہمارے راضی ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ بڑے بڑے میریکلز ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ ایک مہینہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ 10 دن استغفار کریں، اور 11ویں دن آپ اس طریقے سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ درود ابراہیمی کی تسبیح لازمی پڑھیں، یا آپ اس کے ساتھ کوئی بھی درود جو ہے، درود پاک چھوٹا جو بھی آپ کو آتا ہے، آپ وہ پڑھیں، آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑا کے اللہ پاک سے دعا مانگ کریں۔ میں دن میں میرا ٹائم ایک ایسا ہے جب مجھے سکون ملتا ہے، جب میرے بچے میرے آس پاس نہیں ہوتے، کوئی نہیں ہوتا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا گڑ گڑا کے دعا مانگتی ہوں۔ یقین کریں میں اتنی دعا مانگتی ہوں، اور ابھی جو ہے میرا مقصد یہ ہے کہ میں بہت، مجھے نا اپنے میں جس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں، جیسے میں یوٹیوب پہ جب ولاگس ڈالتی ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نا اس سے مدد حاصل ہو، تو میں چاہتی ہوں اللہ پاک جب میرے اس پہ ویوز کم آنے لگتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتی ہوں، میں بہت روتی ہوں، اور یقین کریں جس دن میرا یہ یقین ہے، میں جس دن اللہ پاک سے اس طریقے سے دعا مانگتی ہوں، اسی دن میرا اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا کام کرتے ہیں، میرا چینل خود ہی ایسا لگتا ہے مجھے گرو ہو رہا ہے۔ آپ یقین رکھیں اللہ پہ، اللہ تعالیٰ سے مایوس مت ہوں، اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس مت ہوں، آپ استغفار پڑھیں۔ ایک مجھے خاتون نے لکھا تھا کہ انہوں نے کرائے گھر کے لیے استغفار پڑھنا شروع کرا، استغفار وہ پڑھنے لگی، وہ کرائے گھر کے لیے پڑھ رہی تھی، لیکن کرائے کا گھر جو ہے کرائے کا گھر بھی انہیں اچھا ملا، لیکن ان کا جو بیٹے کا جو کاروبار جو چھوٹا موٹا انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، اس کے اندر اللہ پاک نے اتنی برکت ڈالی کہ ان کا جو ہے نا، انہوں نے کرایہ گھر لیا ہی تھا کہ ان کے اپنے گھر کا جو ہے نا ایک وسیلہ بن گیا، اور ان کا اپنا گھر جو ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اپنا گھر جو ہم نے تیار کر لیا اور ہم اس میں شفٹ ہونے والے ہیں۔ میرے حالات اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بدلے، آپ لوگوں کو بتائیں کہ استغفار کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے حالات کس طریقے سے بدلیں، تو میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ استغفار کریں۔ اچھا، میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا پنج سورہ، یہ لوگوں نے کہا کہ آپ مجھے بتایا، ہمیں بتایا کریں آپ کیا کیا پڑھتی ہیں، تو میں یہ پنج سورہ مدنی پنج سورہ ہے، یہ مدنی والوں کا، اور یہ جو ہے میرے پاس پہلا تھا، ابھی یہ جو ہے نیو ایڈیشن ہے، پہلا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے پاس، اچھا وہ اس کے نا کافی ٹائم وہ میں نے پڑھا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے پیجز جو ہے نا وہ برے سو گئے تھے، مطلب شہید ہو رہے تھے، تو اس لیے وہ میں نے چینج کیا، اگر وہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ جو ہے محبت ہے، اس لیے وہ میں نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ دوسرا پنج سورہ ہے، اس کے اندر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس کے اندر جو ہے ساری صورتیں ہیں، اس کے اندر جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اس کے اندر ہر چیز کا حل ہے، بہت ساری چیزیں کبھی کبھی جب آپ کو بتاتی ہوں تو اس میں سے بھی میں پڑھتی ہوں، جو میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے تو میں وہ جو ہے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس چھوٹا قرآن پاک ہے، تو اس میں مجھے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو میں اس کے اندر سورہ بقرہ پڑھتی ہوں،
یا مجھے کچھ بھی جو ہے کوئی بھی صورت یا قرآن شریف جو ہے مجھے پڑھنا ہوتا ہے تو میں چھوٹے قرآن پاک میں جو ہے زیادہ پریفر کرتی ہوں پڑھنے میں. تو آپ لوگ بھی نا قرآن پاک ضرور پڑھا کریں روز، چاہے آپ ایک جو ہے صفحہ پڑھیں، ایک صورت پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، لیکن آپ اس کو پڑھیں ضرور. قرآن پاک کو ضرور کھولا کریں، اس سے بہت برکت ہوتی ہے. قرآن پاک سے اس کی تلاوت ضرور کیا کریں اور استغفار کا ورد کرتے رہا کریں. آپ کی زندگی میں ایسی چینجنگز آئیں گی نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. درود شریف چاہے آپ جھوٹے دل سے ہی پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ جیسے اوپر سے پڑھ رہے ہیں، جیسے بھی پڑھ رہے ہیں نا، آپ کا دل نہیں بھی ہے درود پاک پڑھنے کا، لیکن درود پاک جو ہے نا وہ قبول کر لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی درود پاک کو نا آپ کسی بھی فیلنگ سے پڑھیں اس کو رد نہیں کرتے. تو آپ درود پاک کے ساتھ استغفار پڑھا کریں. جیسے درود شریف کی آپ نے تسبیح پڑھی، اس کے بعد آپ استغفار پڑھیں. آپ اپنی زندگی میں نے جیسے کہا کہ 10 دن میں ہی آپ اپنی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی دکھیں گی نا، ایک ایسا پہلے تو آپ اتنا سکون اپنے اندر محسوس کریں گے نا کہ آپ کو کبھی ایسا سکون کہیں ملے گا ہی نہیں، نہ ملا ہوگا کبھی. تو یہ پنسورا آپ لوگ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی، اگر کسی کو بھی جو ہے بائی کرنا ہے آپ کس طریقے سے کہاں سے بائی کر سکتے ہیں. اور بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ آپ سے جو ہے میں آگے شیئر کرتی رہوں گی. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آؤں گی نیا ولاگ لے کے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہوں. ہمیشہ میں اپنی بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ جو بھی مجھے دیکھتے ہیں، میری فیملی ممبرس، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں. تو بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.